دجلہ کے کنارے بغداد نامی بستی کافی عرصہ سے آباد تھی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بخنامی ایک بت سے منسوب تھی، جبکہ داد فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی عطیہ ہے۔ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے بغ کا عطیہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بغ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا جانے لگا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ کے معنی ہے، اور بعض مورخین کی نقطہ رسی نے اسے باغ دادا کی صورت میں پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ نوشیروان عادل اس جگہ باغ میں بیٹھ کر دادا انصاف دیا کرتا تھا، اس لیے اس کے حوالہ سے یہ بغداد کہلانے لگا۔ لیکن جب عباسی خلفاء نے اپنی سلطنت و خلافت کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تعمیر کا پروگرام بنایا تو مدینہ اسلام کے نام سے خلیفہ منصور عباسی نے ایک عظیم الشان شہر کی بنیاد رکھی جو سرکاری کاغذات میں مدینہ الاسلام کہلاتا تھا، لیکن اس کا روایتی اور تاریخی نام بغداد ہی رہا۔ دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، بغداد ایک زمانہ میں عروس البلاد کہلاتا تھا۔ اسلامی سلطنت و خلافت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے اسے عالمی سطح پر وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کل واشنگٹن ڈی سی کو حاصل ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے باستود حکمرانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی ہے۔ ہارون الرشید کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس کہاوت سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک روز خلیفہ المسلمین ہارون الرشید اپنے چند درباریوں کے ہمراہ کھلے میدان میں تھے۔ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی اور خشک سالی کا سامنا تھا۔ اچانک ایک طرف سے بادل نمودار ہوئے۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور خوشی کے ساتھ بادلوں کے چھا جانے اور برسنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل سر پر آئے مگر برسے بغیر آگے نکل گئے۔ ہارون الرشید نے حیرت سے آگے بڑھتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا تمہاری مرضی، مگر جہاں بھی برسو گے خراج تو مجھے ہی آئے گا۔ بغداد علم کا مرکز تھا، فنون کا گہوارہ تھا اور دنیا بھر کے اہل علم و دانش کا مرجع تھا، مگر عباسی خلفاء اور ان کی سلطنت کے زوال کا اثر بغداد پر بھی پڑا۔ جب فروری 1685 میں منگول سردار ہلاکو خان نے سلطنت عباسیہ کے آخری تاجدار معتصم باللہ کو شکست دے کر قتل کر ڈالا تو نہ صرف عظیم الشان عباسی سلطنت و خلافت تاریخ کو دھندلکوں میں گم ہو گئی، بلکہ ہلاکو خان نے بغداد کے بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ایک قدر وحشیانہ قتل عام ہوا کہ بغداد کی 20 لاکھ آبادی میں سے 15 لاکھ کے لگ بھگ اس قتل عام کی بھینٹ چڑھ گئے۔ کتب خانے جلا دیے گئے، علماء و دانشور تہ کر دیے گئے، علم و تہذیب کے نشانات تک مٹا دیے گئے۔ اس کے بعد بغداد پھر آباد ہوا اور اس کی رونقیں کسی حد تک بحال ہونے لگیں۔ اگرچہ وہ اب اسلامی خلافت کا پایہ تخت نہیں رہا تھا، مگر اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اس کی عظمت کی روایات موجود تھیں۔ مگر 1401 میں اسے امیر تیمور لنگ کی یلغار کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے بھی بغداد پر قبضہ کے بعد قتل عام کا بازار گرم کر دیا، جس میں بغداد کی ایک آبادی کا بڑا حصہ نشانہ بنا۔ پھر بغداد نے تقریباً 1 صدی سکون سے گزاری اور وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ 1508 میں ایران کے صفوی حکمران شاہ اسماعیل نے اس پر چڑھائی کر دی۔ صفویوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا، عام باشندوں اور سرکردہ سنی رہنماؤں کو قتل عام کیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ سمیت بہت سے بزرگوں کے مزارات اجاڑ دیے، مگر ان کا قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ اب ترکوں کے خلافت عثمانیہ اس طرف متوجہ ہو گئی تھی اور بغداد پر صفویوں کا قبضہ سے اسے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ چنانچہ خلیفہ عثمانی سلطان سلیمان رحمہ اللہ علیہ نے
34 میں ایک بڑے معرکے کے بعد بغداد پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا۔ سلطان سلیمان نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ سمیت بہت سے بزرگوں کے مسمار شدہ مزارات دوبارہ تعمیر کرائے اور بغداد کے سنی تشخص کو بحال کیا۔ تو 1622 عیسوی میں ایرانی حکمرانوں نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کی اور شاہ عباس اول نے بغداد پر قبضہ کر لیا، لیکن 1638 عیسوی میں عثمانی خلیفہ سلطان مراد چہارم نے پھر بغداد پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد مسلسل 3 صدیوں تک بغداد اور عراق خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ یہ علاقہ میسور پوٹیما کے نام سے عثمانی سلطنت کا ایک نیم خود مختار صوبہ تھا، جہاں عثمانی خلیفہ کا نمائندہ انہی کا حکمران تصور ہوتا تھا۔ البتہ زیادہ تر اختیارات مقامی گروہوں اور مقتدر طبقات کے پاس ہی رہتے تھے۔ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر قسطنطنیہ استنبول کی خلافت عثمانیہ نے یورپی اتحادیوں کے لیے مقابلہ میں جرمنی کا ساتھ دیا، جس میں جرمنی کے ساتھ خلافت عثمانیہ بھی شکست سے دوچار ہوئی۔ دوستو، اس دوران یورپی اتحادیوں نے خلافت عثمانیہ کی حدود کے اندر ترک قومیت اور عرب قومیت کے درمیان منافرت کا طوفان کھڑا کر دیا تھا، اور برطانوی جاسوس میجر لارنس نے ایک عرب دانشور کے روم میں عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اس نے مکہ مکرمہ پر خلافت عثمانیہ کے نمائندہ گورنر شریف مکہ حسین ابن علی کو اس لالچ پر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر اکسایا کہ اس کی خلافت قائم کر دی جائے اور اس کے ہاشمی اور عرب ہونے کی وجہ سے دنیا اسلام اسے آسانی کے ساتھ امیر المومنین تسلیم کر لے گی، مگر میجر لارنس نے شریف مکہ حسین ابن علی کے بیٹوں کے ساتھ الگ الگ ساز باز بھی کر رکھی تھی۔ چنانچہ جب شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف مسلح بغاوت کر کے ترک فوج کو حجاز مقدس سے نکال دیا تو میجر لارنس نے ستمبر 1918 عیسوی میں انہی شریف مکہ کے بیٹے فیصل کے ساتھ مل کر شام پر یلغار کی اور دمشق پر قبضہ کر کے شام میں فیصل کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، مگر جولائی 1920 میں فرانس نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور فیصل کو جلاوطن کر دیا گیا۔ دوسری طرف نومبر 1914 عیسوی کے دوران برطانوی فوج نے بصیرہ پر قبضہ کر لیا تھا اور تبصرہ اور تقریباً 2.5 سال کی خونریز جنگ کے بعد، جس میں مجموعی طور پر 98,000 کے لگ بھگ افراد قتل ہوئے، انگریز جنرل مارڈ نے 11 مارچ 1917 عیسوی کو بغداد پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک معاہدہ کے ذریعے بصرہ اور بغداد پر برطانوی حکومت جبکہ موصل پر فرانس کی علمداری تسلیم کر لی گئی، مگر اکتوبر 1918 عیسوی میں برطانیہ نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا، کیوں عراق برطانوی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اسی دوران انگریز فوجوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے فلسطین کو بھی برطانوی دائرہ اقتدار میں شامل کر لیا تھا۔ دوستو، جنگ عظیم اول میں جرمن حلیف کی حیثیت سے خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد اس کے حصے بکھرے کرنے اور اپنا حصہ وصول کرنے میں برطانیہ اور فرانس کی اس کشمکش میں بالآخر برطانیہ کو بالدستی حاصل ہو گئی اور اس نے مشرق وسطی میں اپنا اقتدار اور اثر و نفوذ مستحکم کر لیا۔ برطانوی حکمرانوں نے عثمانی خلافت کے صوبوں کے تسلسل میں ترکوں سے ناراض ہونے والے عرب گروپوں کو دام فریب میں پھنسایا اور ان کی علاقائی حکمرانیاں بحال کرنے کے لالچ میں ان سے الگ الگ معاہدے کیے۔ انہی میں سے ایک معاہدہ نجد کے حکمران آل سعود کے سربراہ شاہ عبد العزیز کے ساتھ 1914 عیسوی میں لارڈ جیمفورڈ کی توثیق کے ساتھ طے پایا۔ ان کے دائرہ حکومت میں توسیع کر کے اس خطہ میں آل سعود اور ان کے اولاد در اولاد کی حکمرانی کا حق حکومت برطانیہ تسلیم کرتی ہے، بشرط یہ کہ کوئی سعودی حکمران برطانوی حکومت کا مخالف نہ ہو اور سعودی حکومت
कोई बैन अल-अक़वामी मामला हुकूमत बरतानिया की मंजूरी किए बगैर ना करे। इसी पस मंज़र में मार्च 1921 में काहिरा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी सदारत बरतानवी वज़ीर आज़म ने की, और इसमें यह तकसीम तय पाई कि शरीफ मक्का हुसैन बिन अली के बेटे फैसल की इराक का बादशाह तस्लीम कर लिया गया। दूसरे बेटे अब्दुल्ला को उर्दन की एक नई रियासत का बादशाह बना दिया गया और हिजाज मुक़द्दस समेत जज़ीरा अरब के बड़े हिस्सा की हुक्मरानी सऊदी अरब के नाम से आले सऊद की तफवीज़ कर दी गई, जबकि फ़लस्तीन को बरतानिया ने अपने कब्ज़ा में रखा। 8 सितंबर 1933 ईस्वी को इराक के नए बादशाह फैसल के इंतकाल पर फैसल का बेटा शाह गाजी इराक का हुक्मरान बना, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो इस खित्ता में बरतानवी इक़्तिदार का मुखालिफ था और उसने फ़लस्तीन पर बरतानवी कब्ज़ा की मज़म्मत की थी। चुनांचे वो एक हादसाती मौत का शिकार हो गया और उसकी जगह उसका 9 उम्र लड़का फैसल सानी इराक का बादशाह करार पाया। 1958 ईस्वी में इराक फौज के ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने फैसल सानी का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। कुछ अर्सा बाद उसे इक़्तिदार से महरूम करके अब्दुल सलाम आरिफ हुक्मरान बने और फिर अब्दुल रहमान आरिफ इराक के सदर हुए। उनके बाद जनरल हसन अल बकर ने इक़्तिदार संभाला और फिर 16 जुलाई 1989 ईस्वी को बेस्ट पार्टी के लीडर सद्दाम हुसैन इराक के हुक्मरान बन गए, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका फ़ौजों ने शिकस्त देकर इक़्तिदार से महरूम कर दिया और इराक का इक़्तिदार अमेरिकी इत्तेहाद की फ़ौज ने संभाल लिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।